ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام ناظرین کا استقبال. محمید، بلال اور عرفان جب بھی تینوں اکٹھے گاتے ہیں تو کمال کرتے ہیں. ہم یہاں اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے چائے بھی انجوائے کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ خوبصورت سا نغمہ بھی. ہمیں امید ہے گھر بیٹھے آپ نے بھی اسے انجوائے ضرور کیا ہوگا. خیر، آپ کو ضرور انتظار ہوگا کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں کون مہمان تشریف فرما ہے. وہ اس وقت اسٹوڈیوز میں بنفس و نفیس تشریف فرما ہے. ان سے آپ کی ملاقات ہم ضرور کرائیں گے، لیکن اس سے قبل ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. جلد حاضر ہوتے ہیں. وادی ہندن بے اولاد جورن خطر خوشخبری. امپریمس آئی وی ایف سینٹر حیدر پورہ سری نگر. ون پین تہ کشیر نیبر علاج باپت گھن تکیاز اس نش ڈاکٹرن ہز اک ٹیم یم زن دل پہ یور یوان چھ تہ چھک 15 ورین ہند تجربہ. اس نش مریضن باپت واریاہ سہولیت دستیاب یتھ مزن آئی یو آئی، آئی وی ایف، ایکسی، ٹیسا، پی سی او ڈی، فائبرائڈس، ایچ ایس اے، الٹرا ساؤنڈ تو باقی کہیا ٹیسٹس تو جسمانی تشخیص علاوہ مردانہ کمزوری ہند تہ علاج. ازنیو تشریف امپریمس آئی وی ایف سینٹر حیدر پورہ سری نگر. ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ جے این کے. بریک سے جانے سے پہلے ہم نے وعدہ کیا کہ ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے. آج ہمارے اس جو اسٹوڈیو ہے اس کی زینت بنے ہے دو مہمان. میری دائیں طرف ہے ڈاکٹر راکیش سمل، سینئر ایمبریولوجسٹ، امپریس آئی وی ایف اینڈ فرٹیلیٹی سینٹر، سری نگر، ایس آر پلازا، حیدر پورہ چوک، سری نگر. آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. وی ویلکم یو ان دس شو. اور دوسرے مہمان جو میری بائیں طرف بیٹھی ہوئی ہے ڈاکٹر بنفشہ سبحانی، آئی وی ایف اسپیشلسٹ، امپریس آئی وی ایف اینڈ فرٹیلیٹی سینٹر، حیدر پورہ، ایس آر پلازا چوک، سری نگر. آپ کا بھی بہت بہت خیر مقدم ہے. دونوں مہمانوں کا بہت بہت استقبال ہمارے اس پروگرام میں، اور یقین جانے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ دونوں سے ملاقات کر کے. جی نیاز بھائی، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں، اقرا آپ کو پتا بنفشہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی نہیں، مجھے نہیں معلوم. بنفشہ ایک پھول ہے، بڑا پرپل کلر کا پھول ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت پھول ہے. اور پھر جب بنفشہ سبحانی ہو، اللہ کا کرم ہو اس بنفشہ پہ، اور ہماری اسٹوڈیو میں آئی ہو یہ بنفشہ، تو ہمارے اس اسٹوڈیو بھی اس سے مزین ہو. اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور راکیش صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ویسی 14 تاریخ نزدیک ہے، چاند پھول تھا، تو راکیش کے معنی بھی ایسی ہے فل مون، تو مون برابر ہے، چاند برابر ہے، پھول ہے ہمارے ساتھ، بہت خوبصورت. تو آج ہم اس پروگرام کو بھی ایک خوبصورتی سے بہت انشاءاللہ آگے لیں گے. تو ہمارے یہاں روایت یوں ہے کہ پہلے آپ کا ویکتیگت پریچے ہم جانیں گے، کیونکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج ہماری جو اسٹوڈیو ہے یہاں کون آیا ہوا ہے، کن سے ہم بات کرتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں آپ کے ویکتیگت پریچے سے. نمستے، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کچھ کشمیری آپ کو آتی ہے؟ وارچ وا خوش پوچھ تجھس ٹھیک. ٹھیک. تو میں ڈاکٹر راکیش سامل ہوں، جی، سینئر ایمبریولوجسٹ، لیب ڈائریکٹر ایٹ امپریمس آئی ایف سینٹر حیدر پورہ. میرا تجربہ پچھلے 13 سال سے میں اسی ایمبریولوجی میں کام کر رہا ہوں. اور میں ASRM مطلب امریکن سوسائٹی آف ریپروڈکٹیو میڈیسنس اینڈ ACE اکیڈمی آف کلینکل ایمبریولوجی، امریکن کالج آف ایمبریولوجی سے میں سرٹیفائڈ ہوں. اور میں باقاعدہ آل اوور انڈیا میں کام کر چکا ہوں. کر رہے ہیں پہلے سے میں ساؤتھ پارٹ آف انڈیا میں کام کر رہا تھا، پھر ویسٹ پارٹ آف انڈیا، پھر دلی میں بہت سال سے کام کر رہا ہوں. جی. پھر ابھی آپ کشمیر کے لوگوں کے لیے جو ہم سیوا کر سکیں ہم وہ کریں گے. آپ نے بتایا نہیں آپ کہاں سے ایکچولی؟ میں بیسیکلی اڑیسہ سے ہوں. اینڈ یس، میں ایکچولی PhD MSc اینڈ PhD ان بایوٹیک اینڈ ریپروڈکٹیو سائنس میں ہوں. اوکے جی. اور کافی اب تک میرا جو ہے، جو میں ایز اے ایمبریولوجسٹ، تو اب تک بولیں گے تو مطلب جو ہے میں 5000 سے 6000 بیبیز جو ڈیلیور بھی ہو چکے ہیں. ہاں، اس پر ہم مزید بات کریں گے تفصیل سے. اس سے پہلے کہ ہم ہماری بنفشہ سبحانی تک پہنچے، یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کشمیر کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ لگے ہاتھ ہماری ایک یہ بھی ہے نا کہ ہم ٹورسٹ یہاں آتے ہیں، آپ کی یہاں سے انفارمیشن وہاں جائیں گی تو آپ ہمارے لیے وہ ایمبیسڈر بن سکتے ہیں.
डेफिनेटली कश्मीर इज कॉल्ड जन्नत, तो उसमें तो कोई मतलब कोई डाउट शक ही ही नहीं, नहीं दो राय है। नहीं जी इस जी बारे जी। में। और यहाँ की जो नवाब जो करते हैं हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, इट्स टोटली वंडरफुल एंड आई हैव टोटली एक्सपीरियंस। एंड सभी खूबसूरत है, लोग भी खूबसूरत, दिल भी खूबसूरत, बस और कुछ कहना नहीं है, मतलब बहुत ऑल गुड। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट होते हैं या जो मुख्तलिफ इलाकों से कश्मीर का रुख करते हैं वो हमारे कश्मीर के लिए अनपेड एम्बेसडर्स है। बिल्कुल, जो ये सवाल मैंने तर्जुमानी इसीलिए पूछा कि जब ये जाएंगे वहाँ इस बारे में बात करेंगे। और इस वक्त इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए से मैसेज जा रही है, तो खुद अंदाजा लगा लें कि कितने सारे लोग इस वक्त देख रहे होंगे और जो सोच रहे होंगे कि हम भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कश्मीर का रुख जरूर करेंगे। हम आपके फर्टिलिटी सेंटर के हवाले से जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे कबल हमारे बाएं जानिब है बनमशा सुबहानी जी। आपसे हम जानना चाहेंगे ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कि तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा और उससे कबल आपकी पैदाइश कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बनमशा सुबहानी है। तो एक्चुअली मेरी मम्मी अनंतनाग से है, पापा चाड़ोरा से है, तो आई हैव बीन बॉर्न इन अनंतनाग में ही मेरी पैदाइश हुई है। उसके बाद हमने श्रीनगर शिफ्ट किया, तो फिर यहीं पे स्कूलिंग वगैरह हुई। फिर उसके बाद मैंने अपना MBBS बांग्लादेश से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन लालादद हॉस्पिटल से किया। उसके बाद अपनी कंप्लीट करके वहाँ से तालीम मैंने इम्प्रिमिस इनफर्टिलिटी सेंटर ज्वाइन किया है फ्रॉम पास्ट 1 year ऑलमोस्ट। सो प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज एन IVF स्पेशलिस्ट। IVF स्पेशलाइजेशन का ही आपने इंतखाब क्यों किया जब आपको इतने सारे फील्ड सामने थे? एक्चुअली LD में बहुत टाइम तक काम करने के बाद यूजुअली वहाँ पे हमें ऑब्स्टेटिक्स मतलब जो वो उसके साथ हम डीलिंग करते हैं यूजुअली, जैसे ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनकी डिलीवरीज, तो IVF के साथ नहीं था वहाँ पे मच हमें स्कोप। तो मैं चाहती थी कि एक तो ये नया स्कोप है और सेकंड बात है कि ज़रूरत ये ज़्यादा ज़रूरी कि इनफर्टिलिटी बहुत राइज पे है कश्मीर में, इनफर्टिलिटी बहुत राइज पे है फ्रॉम सम टाइम। तो मुझे लगा कि उस आई कैन हेल्प पीपल थ्रू दिस नो फील्ड तो बे हेको इस खदमत त करित पन्निस समाजस अमि थ्रू, चूंकि साइंस कर तरक्की, टेक्नोलॉजी कर तरक्की, अस क्या रोजो इमन मज क्या कदम। उसके लिए बहुत शुक्रिया कि मैं यही करूँ क्योंकि सुबह का हाथ आप पे हो और आपकी जरिए से हमें बहुत सारी मदद मिले। इम्प्रिमिस जो है, ठीक है, इसके बारे में हमें बताइएगा। जो इम्प्रिमिस IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर है ये कब वजूद में आया, इसका कब आपने शुरू किया, आप ये या कब से आप काम कर रहे हैं, या इसके बारे में एक तफसीलन अगर आप हमसे आप तारुफ चाहे, इंट्रोडक्शन चाहे, तो क्या है इम्प्रिमिस IVF फर्टिलिटी? इम्प्रिमिस IVF सेंटर जो है पिछले 1 साल से है, यहाँ पे हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट कर रखे हैं। ठीक। इम्प्रिमिस IVF सेंटर का खासियत ये है कि यहाँ पे जो AHU होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट, जो आपकी एयर बोर्न माइक्रोब्स होते हैं वो वहाँ पे नहीं होते हैं। अच्छा। जो उसके होते हैं HBAC, हीटिंग वेंटिलेटिंग एयर कंडीशनिंग, जो है वो बाहर के टेम्परेचर से, बाहर के एनवायरनमेंट से आपके IVF लैब का जो एनवायरनमेंट रहता है वो टोटली स्टेराइल रहता है। तो उसमें क्योंकि जब हम जैसे समझते हैं कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, हम उनको जिस स्टेराइल में रखते हैं, जो एम्ब्रियोस भी होते हैं वो उनसे भी मतलब सेंसिटिव होते हैं। तो दे शुड टू बी मींस गेट अवॉइड फ्रॉम द योर आउट the airborne microbes and all. These environmental yes, because lot of toxic airborne microbes are there, so we can't see from the naked eye, but it can adverse effect on the culturing of the embryos. तो ये जो है हमारे पास AHU एयर हैंडलिंग यूनिट है, जो उसका जो पार्टिकल काउंट जो है वो मैटर करता है और वो मेंटेन करता है उसको। जो हमारा जो स्टेराइल एयर जो है AHU फिल्टर होके आता है, और जो एयरबोर्न माइक्रोब्स जो एयर होता है तो वो पास आउट होता है, तो वो सर्कुलेट रहता है। सिर्फ जो एयर की जो एयर रहता है, अगर कंटिन्यूसली अगर मतलब सर्कुलेट नहीं होगा तो एयरबोर्न माइक्रोब्स कैन बॉर्न। जी।
امپریمس انفرٹیلیٹی سینٹر کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ 1 سال ہوا ہے اس فرٹیلیٹی سینٹر کو، کہاں کہاں ہوگا یہ ہندوستان میں، کہاں کہاں کس کس علاقے میں سینٹر؟ نہیں، ابھی جو ہے امپریمس آئی وی ایف سینٹر کشمیر میں ہے اور جو ہے دلی میں ہے. اچھا، دلی میں ایک سینٹر ہے اور کشمیر میں ایک سینٹر ہے. جی جی جی. تو ابھی فی الحال جو ہمارا ٹریٹمنٹ ابھی ہر چیز جو ہے ہم کشمیر میں میکسیمم کر رہے ہیں. اچھا. تاکہ لوگوں کو جو ہے پہلے دقتیں ہوتے تھے کہ جا کے سفر کرنا، پھر باہر جی جی وہاں پہ دقت، آپ ٹریولنگ ہونا، وہاں پہ رہنا، پھر وہ ایک اسٹریس ہو جاتا ہے. تو جو ہے اچھا خاصا ٹائم بھی جاتا ہے آپ کا. تو وہ سبھی ان کے لیے جو ہے بہت پریشانی لے کے باہر جا کے ٹریٹمنٹ کرانا، وہ چیز ہے جو ہے ابھی ہر فیسلٹی ہم ابھی جو ہے امپریمس آئی وی ایف سینٹر میں دے رہے ہیں. جو ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہم ہر چیز کا مینٹین کرتے ہیں. مطلب کہنے کا غرض عام سی زبان میں یہ ہے کہ جو بھی ٹیکنالوجی آپ کو دلی میں اویلیبل ہوا کرتی تھی باقی سینٹرز میں، وہ ٹیکنالوجی آپ نے یہ سوچ کر یہاں لائی کیونکہ یہاں آپ کا اسکوپ بھی ہے اور یہاں اس چیز کی ضرورت بھی ہے. جی بنفشہ جی، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ کا یہ ہے اسپیشلائزیشن ہے فرٹیلیٹی آئی وی ایف اسپیشلسٹ، انفرٹیلیٹی کا جو ریشیو یہاں سری نگر کشمیر میں، پوری وادی کشمیر کی اگر ہم بات کریں، چونکہ آپ کا تجربہ یہاں ہے، بڑے ہاسپٹل پریمیئر انسٹیٹیوٹ میں کام کیا ہوگا، آپ نے کام کیا ہوا ہے الحمدللہ، تو کیا سینیریو ہے کشمیر کا اوور آل؟ جی، اس بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے، میں نے آلموسٹ ایل ڈی میں بھی 6-7 سال کام کیا ہے، اس کے بعد ابھی یہاں بھی میں 1 سال سے دیکھ رہی ہوں. تو جو انفرٹیلیٹی ہے اس میں رائز آف کیسز ہی ہو رہا ہے، کم تو نہیں ہو رہا ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو پارٹ پلے کر رہے ہیں، جو کہ بہت واسٹ ایک ٹاپک ہے جس کے بارے میں بات ابھی تو نہیں ہو سکتی. بٹ گروسلی چیزیں جیسے لیٹ میرجز ہیں، پھر اس کے بعد ڈائٹ ہے، اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. لیکن ایسا ہے کہ یہ بہت زیادہ آن رائز ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی ریشیو میں رائز ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا، لیکن یہاں پہ بہت زیادہ ریپڈلی یہ رائز ہو رہا ہے. جی، ایکسپونینشیل گروتھ ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھیں، کیوں امپریمس؟ یہاں بہت سارے سینٹرز ہیں، ہمارے ٹی وی پہ بھی ایڈ آتے رہتے ہیں، تو ہم یا ایک کسٹمر ایک جسے بڑی پرابلم ہے، چونکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ شخص پرابلم اس انسانس ایموشنلی ویک کران، اس پتہ اکنامکلی تہ انسانس واریاہ دوا پیوان ان علاج کران، تو ام سن وقت تہ ضائع گژھان، اکھ متعین وقت آسان. یہ فیصلہ نیون کہ بہ گژھٕ تتھ سینٹرس پہ یس مے خاطر زیادہ مفید آسہِ، یس مے خاطر زیادہ اصل آسہِ، أسۍ کیازِ کرو چوز امپریمس؟ بالکل، جیسا کہ ڈاکٹر راکیش نے کہا، دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں بتاؤں گی کہ ہم ساری فیسلٹیز آپ کو یہیں پہ پرووائڈ کریں. جو موسٹ آف دا انفرٹیلیٹی سینٹرز ہیں ہمارے سری نگر میں، تم پیشنٹن پریپیئر کران یہ پتہ تم سوزان نیبر. اچھا، تھی چھو ونان کہ یم اکثر سینٹرز آسان تم یہ پریپیئر کران، بالکل، پتہ تتھ اصلی علاج نیبر گژھان. بالکل، دلی یا جہاں بھی جموں وغیرہ. تو وہ پیشنٹ کے لیے بہت ایگزاسٹنگ ہوتا ہے، چاہے وہ فائنینشلی ہو، فزیکلی ہو. تو وہ ساری چیزیں، وہ مجھے لگتا ہے دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ان آور سینٹر، کہ وہ آ رہے ہیں اور سارا ان کا جو علاج ہم بتائیں گے وہ کور ہو رہا ہے ہمارے سینٹر میں. تو پیشنٹ آرام سے، جیسے ہم نے ٹرانسفر یا پک اپ ہوتا ہے، شام کو گھر جا سکتا ہے. اور آبویسلی ایکسپینسز اگر وہ باہر جا رہے ہیں، اور فزیکلی بھی میں بتاؤں گی کہ آپ کو ٹریول کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ اچھا نہیں ہے. اگر ایک آئی وی ایف پیشنٹ کو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں، پھر اگر ان کو جی بالکل تمن کن سات ونان تھی رکیو تتی سہ تمن اوبویسلی بالکل دیٹ کمز آن دیئر ایکسپینسز. بڑ خوبصورت کت یس تھی ونو، یہ اخ پونسہ تہ زیادہ خرچ گژھان تر مز، پتہ فزیکلی تہ انسانس ضرورت صحتس مز. بیاکھ اکھ زبردست چیز یس اتھ چھُنہ یس یہ فٲیدٕ چھُ کہ امپریس چھُ ییٚتہِ، سُہ گوٚو یہِ زِ ناظریٖن اسہِ چھُ مینٹلی ایموشنلی آسان امس ضرورت امہ وز پنن بینن ہنز، بائن ہنز، ماجہ ہنز، یم امس تمہ وز ایموشنلی سپورٹ کران. چونکہ امہ دادِ خاطر چھ ایموشنل اپلفمنٹ، ایلیویشن تہ واریاہ ضروری آسان، یم ڈاکٹر صٲب ونان. تتھ من چھ یہ زبردست چیز کہ یتھُے اسہ گھر وٲتِتھ شامس پننہ ماجہ مز، پننہ بیٚنہِ مز، پننس بٲیِس، پننس خاندارس سۭتۍ بیہمن، تمہ سۭتۍ روزِ یہ بیلنس اکھ. جی بالکل صحیح کہنا ہے آپ کا. اور اسی طرح سے جو آپ ابھی فرما ہی رہے تھے، میرے ذہن میں ایک سوال آیا. آپ نے جیسے کہا کہ انفرٹیلیٹی سینٹر، امپریمسز انفرٹیلیٹی سینٹر جو ہے دہلی میں ہے اور کشمیر میں ہے. ظاہر ہے کشمیر اور دہلی کا آپ نے انتخاب کیا،
कश्मीर क्या सोच के आपने इंतखाब किया? उससे पहले कुछ रिसर्च हुई थी जगह के हवाले से, और क्या आउटपुट आपको मिला उसके बाद आप यहाँ आए? जी, मैं जैसे दिल्ली में बहुत साल पिछले 8 साल से 9 साल से काम कर रहा था। उसी वक्त पेशेंट भी आते थे कश्मीर से। ठीक। अच्छा, आपके पास आते थे वहाँ? आते थे वहाँ पे। तो वो जो है मेन कंसर्न उनका जो है इनफर्टिलिटी का मेनली लो AMH है। अच्छा, लो AMH। इसको अगर आप सादा ज़बान लो में कहें AMH क्या मतलब AMH इज द एंटीमुलरी हार्मोन। ये हार्मोन जो होते हैं आपके जो एग्स होते हैं जो रिजर्व रहते हैं, जो उसका जो आपका दर्शाता है कि अगर वैल्यू के हिसाब से कि एक्स वगैरह कितने रिजर्व है ओवरी में आपके और कितना नहीं है। और अगर मतलब बाय द एज इट्स गेटिंग डिक्लाइंड। जी, अगर जैसे मतलब आपका उम्र 25 to 30 है तो उसी टाइम का आपका AMH फार बेटर रहता है, जो नॉर्मल रेंज में रहता है 2 to 3.4। जैसे ही आपका 30 स्टार्ट हो जाता है, 30 प्लस हो जाता है ग्रेजुअली, वो जैसे जैसे आता है 35 तक वो और भी डिक्लाइन हो जाता है। तो जैसे डॉक्टर बुनफ्शा ने बोले हैं कि लेट मैरिजेस, तो इट ऑल्सो मेनली कॉजेज फॉर द फीमेल इनफर्टिलिटी। जी, ठीक है। तो वो है मेल इनफर्टिलिटी में एज का कोई फैक्टर? मेल इनफर्टिलिटी में ऐसे एज का फैक्टर नहीं है, बट इट्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, जैसे स्मोकिंग हो, अच्छा, और बाकी ये जो आपका डाइट्स हो और बाकी आप क्या काम करते हैं, जैसे आपका लाइफस्टाइल रहता है, वो मैटर करता है। बाकी यहाँ पे जो होते हैं मेनली एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में हम जहाँ पे हम जो है कंगड़ी यूज करते हैं जी, और बाकी हम एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में हम हमारे बॉडी को जो है एक बैलेंस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रखते हैं, बट इट्स गेटिंग एडवर्स इफेक्ट टू द मींस योर गैमेट्स। मैंने आपको प्रोग्राम की शुरुआत में आपने बात की कि यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज और हॉस्पिटेबल, तो उसीलिए मैंने आपको ऑफर किया था कि आप नमकीन चाय पीजिएगा, जो हमारे यहाँ इस समावार में इस वक्त उबल रही है। लेकिन आपने उस वक्त कहा कि ये भी एक फैक्टर है जी, इस फैक्टर के बारे में आप जरा से एक्सप्लेन कीजिएगा। ज्यादा नून चाय या ज्यादा ये क्या है? जो आयोडीन ज्यादा सॉल्ट इंटेक जो रहता है, ठीक, वो ज्यादा आपके इनफर्टिलिटी के लिए भी मैटर करता है। अच्छा, क्योंकि हमें चाहिए बॉडी को बैलेंस न्यूट्रेंट, जो बॉडी का pH होता है जो 7.0 to 7.2 होना चाहिए। जब भी हम अगर सोडियम जो सॉल्ट लेते हैं वो बेस अपना 7.4 ये pH वैल्यू पूरी बॉडी का रहता है। जी जी जी। तो हम जैसे आप जैसे आज पिए, इसको आप कब से पी रहे हैं, ठीक है, वो सालों से पी रहे हैं, तो मतलब जो आपका जो सॉल्ट इंटेक जो है वो बैलेंस नहीं है, मतलब जो सॉल्ट इंटेक ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर मिनरल्स, जो हमारा बॉडी जो है उसको सपोर्ट नहीं करता है। सॉल्ट इज नॉट बैड, बट टू मच इज नॉट गुड। जो क्योंकि हम जो शुरू से मैंने सुना है यहाँ पे पेशेंट, किसी को सर दर्द होता है नमकीन चाय, किसी का पेट खराब हो मूड खराब हो नमकीन चाय, मूड ठीक करना हो नमकीन चाय, ठीक है, फिर खाने के ऊपर नमकीन चाय हो, कोई फंक्शन हो नमकीन चाय। इसके ऊपर में बहुत पेशेंटों से भी हमने डॉक्टर बुनफ्शा और हम बात करके डाइट चार्ट भी बनाए हैं, ताकि, और एक तो यहाँ पे पानी कम पीते हैं, क्योंकि आप जो है बहुत देर विंटर, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं बनता है कि आपका मतलब प्यास लगे ऐसे, बट यू नीड टू बी हाइड्रेट। एटलीस्ट दिन में 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए एक दिन में। जी, 3-4 लीटर नाज़रीन, 3 to 4 लीटर गई, 3-4 बोतल आब आसान चेनी बॉडी यथ मत रोज। डेफिनेटली आपका जो बॉडी का pH जो भी है मेंटेन कैसे होगा, अगर हाइड्रेट नहीं रहेंगे, आपका जो मिनरल्स आपका प्रॉपर फंक्शन कहाँ से करेंगे, वो फिर डेफिनेटली इट्स एडवर्स इफेक्ट्स दिखाएगा कहीं ना कहीं। ये सिर्फ इनफर्टिलिटी के लिए नहीं है, बाकी आपकी हार्ट के लिए, अदर डिजीजेस के लिए भी आपके लिए इफेक्ट करता है। जो आपने बात की ना, क्योंकि मौसम यहाँ ठंडा रहता है, स्वेटिंग होती नहीं है, तो फिर पानी की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। क्या उससे कोई फर्क है पानी में, कि पानी फिर भी विंटर्स में भी जब पसीना ना भी आए तब भी ज्यादा वो पीना भी चाहिए? बॉडी तो आपको रिक्वायरमेंट करता है ना पानी पीने के लिए, बट हम जो है जब प्यास लगता है तभी हम पी लेते हैं, थोड़ा सा पी लेते हैं, गला सूख गया बस पानी रख दिया। बट ये जो है एक बैलेंस डाइट होता है। इनफर्टिलिटी इज कंसर्न ऑल योर डाइट, मींस ओवरवेट होने से भी इनफर्टिलिटी होता है, अंडरवेट भी होने से भी। इस पर हम तफसील से बात अभी करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स वो है जो यहाँ है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। लेकिन मैं पहले बनफ्शा जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बाहर भी रही है और यहाँ एक ही सेंटर आपने खोला हुआ और इससे पहले भी काम किया, क्या स्पेशलिटी लगी आपको इस सेंटर में
ناٹ اونلی کی ٹیکنالوجی کے حساب سے بلکہ جو فیسلٹیز باہر دیتے ہیں, جو وہاں پہ ایسی کاؤنسلنگز ہوتی ہے چیزوں میں, شاید صرف کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, آپ بھی کچھ ہوتی جوڑنا ہے. چاہتے ہاں, ہیں؟ میں یہ بات جوڑنا چاہوں گی چونکہ میرے خیال سے جس طرح سے جس نوعیت کا یہ سوال ہے اس کا جواب بھی اسی قدر لمبا ہوگا, تو میرے خیال سے ایک مختصر وقفے کے لیے رکتے ہیں. اچھا, ہاں, یاد ہے بالکل وقفہ بھی ہے کیونکہ ہمارا آج یہ موضوع اتنا حساس ہے, میں وقفہ بھول گیا. میں اپنی بہن کا شکر گزار ہوں کہ وقفہ یاد آ گیا انہوں نے. تو ناظرین پہلے لیتے ہیں وقفے کو, وقفے کے بعد یہ میرا سوال آپ پر بالکل یہ اپنی جگہ محفوظ رہے گا. تو پہلے لیتے یہ وقفہ. وادی ہندن بے اولاد جورن خطر خوشخبری, امپریمس آئی وی ایف سینٹر حیدر پورہ سری نگر. ون پے تہ کشیر نیبر علاج باپت گھن تکیاز اس نش ڈاکٹرن ہز اک ٹیم یم زن دل پہ یور یوان چھ تہ چھک 15 ورین ہند تجربہ. اس نش مریضن باپت واریاہ سہولیت دستیاب یت مزن آئی یو آئی, آئی وی ایف, ایکسی, ٹیسا, پی سی او ڈی, فائبرائڈس, ایچ ایس اے, الٹرا ساؤنڈ تو باقی کہیا ٹیسٹس تو جسمانی تشخیص علاوہ مردانہ کمزوری ہند تہ علاج. ازنیو تشریف امپریمس آئی وی ایف سینٹر حیدر پورہ سری نگر. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جین کے, اور جن دوستوں نے ابھی ابھی اپنا ٹی وی سیٹ آن کیا ہے ان کی معلومات کے لیے یہ بتا دیں کہ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں 2 مہمان تشریف فرما ہیں. میرے دائیں جانب ہیں ڈاکٹر راکیش سمل جو سینئر ایمبریولوجسٹ ہیں امپریمسز آئی وی ایف اینڈ فرٹیلیٹی سینٹر میں, اور میرے بائیں جانب ہے ڈاکٹر بنفشا سبحانی آئی وی ایف اسپیشلسٹ امپریمسز. بات چیت کے سلسلے کو ہم ضرور آگے بڑھائیں گے, اور نیاز بائی کا جو سوال ہے بڑا ہی اہم سوال ہے, وہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس کا جواب دیں تفصیلاً, لیکن اس سے قبل ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے, اخبارات کی سرخیاں اپنے ناظرین تک پہنچانی ہوتی ہے. اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو شامل کریں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور مقامی انگریزی روزنامے سے یہ اہم خبر سنیے گا. G20 سمٹ ڈی سی سری نگر انسپیکٹس پروگریس آف ورکس آن گپکار آئی جی روڈ ایکسس. جی میرے پاس اردو اخبار ہے, رقم تراز ہے, لکھتے ہیں کہ للدید اور صدر ہسپتال میں آبھا کارڈ کی اجرائی, نیا سسٹم ہزاروں مرد و خواتین مریضوں اور تیمارداروں کے لیے درد سر, اسپتالوں کے باہر لوگوں کی جمع گفیر. جی مقامی اردو روزنامہ میرے پاس بھی, اور اس اخبار میں میڈیکل کالجز کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے. تمام 5 میڈیکل کالجز سال کے آخر تک مکمل ہو جائیں گے. چیف سیکرٹری. جی میرے پاس انگریزی اخبار ہے, پہلے سب کی کچھ خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. مشن یوتھ آرگنائزز انٹریکٹیو سیشن ود دا پرواز اسکیم کینڈیڈیٹس. ایک اور خبر اسی اخبار سے, فیس ٹو فیس یوتھ مسٹ فالو ٹیچنگ آف صوفیز اینڈ شن دا ڈرگز, ڈاکٹر رتن لال. جی اقرا. آخری روزنامہ میرے پاس ہے, یہ مقامی انگریزی روزنامہ ہے, اور اس اخبار سے 2 خبریں ہم شامل کرنا چاہیں گے. پہلی یہ 84 cases of bovine smuggling registered in Ramban in last few days. اور ایک سرخی سی اخبار سے AMK expresses concern over non-availability of Kashmiri textbooks in government schools. جی میرے پاس بھی آخری اخبار ہے, لکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر اننت ناگ SF حامد آن بہاف آف اننت ناگ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسیشن felicitated cartoonist S Tariq with a shawl on the National Cartoonist Day. آخری خبر اسی اخبار سے G20 Summit Secretary Health reveals the health care preparedness in نارتھ کشمیر. ہم بات کر رہے ہیں آج ہمارے 2 خاص مہمان سے, ڈاکٹر بنفشا سبحانی اور ڈاکٹر راکیش سمل, جو کہ امپریمس آئی وی ایف فرٹیلیٹی سینٹر SR پلازا حیدر پورہ چوک سری نگر سے ہم سے بات کر رہے ہیں, ہمیں کچھ آگاہی دے رہے تھے. میرا سوال تھا کاؤنسلنگ کے حوالے سے, چونکہ تُو یتی پلے آمت یتی زامتن تو یتی جو نفسیات ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے. اس چیز کو, اس نفسیات کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے, یا آپ کیسے اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں؟ کت کن اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم نے ایک پروٹوکال بنایا ہے. جو ہی پیشنٹ ہمارے پاس انٹر کرتا ہے ہماری ٹریٹمنٹ وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. ایکچولی اپارٹ فرام جو میڈیکل پارٹ ہے, دیٹ انجیکشنز لگنے ہیں یا پھر جس کو اوم پک اپ بولتے ہیں, اس سے پہلے ہم جو ہی پیشنٹ ہمارے پاس انٹر ہوتا ہے, جیسے ہم وی اسٹارٹ ود دا ڈائٹری ماڈیفکیشن,
بیکاز جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ڈائٹ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے, پلس ہم ان کو تھوڑا ایموشنل اینڈ سپورٹ وغیرہ اور کلیئر کٹ کہ آپ کی کیا اسٹیٹ ہے, کیونکہ آئی وی ایف میں اٹس ناٹ جسٹ کہ اس کے بہت فارمس ہوتے ہیں, تو آپ کے لیے کون سا بیٹر ہوگا, کیا بیٹر ہوگا, اور آپ کا کیا ہے اسٹیٹس, چاہے آپ کے فیمیل ایگس یا میل ایگس کے اس سے, اور کیا آپ کو کیوں ضرورت ہے آئی وی ایف کی, بیکاز ان کو دے شوڈ نو. ایسا نہیں کہ وہ آئے ہم نے آئی وی ایف کے لیے بول دیا اور آپ چلو, ہم ان کو کلیئر کٹ بتاتے ہیں. فار ایگزامپل زان پانس آسن کہ مے کیا چھُ بالکل مے خاطر کیا چھُ ٹھیک, بالکل تمن یہ پیشنٹس خاطر کمفرٹیبل آسہِ, چاہے کشمیری ہو, اردو, جیسے یہ تمن کلیئر گژھِ امہِ سۭتۍ. تمن تمہِ سۭتۍ کاؤنسل کران کہ تۄہہِ کیازِ چھو ضرورت آئی وی ایف, جیسے ٹیوبل بلاک ریزن ہے یا جو بھی ریزن ہے, اینڈ ڈائٹری ماڈیفکیشن, یہ چھُ تتہِ پٮ۪ٹھ گژھان سٹارٹ. تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ برونٛٹھ کُن پکان, پتہٕ چھِ أسۍ یِمن ایکسپلین کران کہ پروسیجر کیا ہے آئی وی ایف کا ایکچولی, کیونکہ دے شوڈ بی مینٹلی پریپیئرڈ. میں یہ بول سکتی ہوں کہ یہ جو آئی وی ایف ہے یہ چاہے فزیکلی, مینٹلی, ایموشنلی یا فائنینشلی ہر طرف سے پیشنٹ کو ڈرین کرتی ہے. اینڈ یہ بات بھی ہے کہ اٹ ڈزنٹ ہیو 100% ریزلٹس, کہیں بھی نہیں. آپ کہیں بھی ورلڈ میں دیکھیں گے اٹ ہیز سم نیگیٹو ہے اس میں, چاہے آپ کہیں بھی دیکھیں, اٹ ویریز فرام 75 to 80% the success rate آئی وی ایف میں. تو جو 20% ہے, وی ہیو ٹو پریپیئر دا پیشنٹ فار دیٹ آلسو. امہ خاطر تہ چھُ ذہن تیار کرُن کہ اتھ چھِ 10% چانسز کہ یہ گژھِ نہٕ سکسیسفل کینٛہہ, اتھ منٛز چھُ فیلیر. تمہِ خٲطرٕ مینٹلی بالکل. بیٚیہِ چھِ کینٛہہ پیشنٹ آسان تِمن چھِ آسان کینٛہہ ایڈیشنل کوموربڈیٹیز چھِ أسۍ وَنان, جیسے فائبرائڈ آسہِ تِمن سیٚسہٕ آسہِ یا کینٛہہ, تمہِ ساتہٕ چھُ سُہ یُس سکسیس ریٹ سۄ چھِ بیٚیہِ تھوڑا فال گژھان. سُہ تہِ چھِ أسۍ تِمن ایکسپلین پیوان گۄڈنیتھٕے کرُن, کیونکہ ان نے اتنا سارا اسٹیک پہ لگایا ہوتا ہے, چاہے ہم فائنانس وغیرہ سائڈ میں رکھیں, ایموشنلی بھی, مینٹلی بھی. تو اگر دے شوڈ بی ریڈی فار دیٹ, وی ہیو ٹو گو فار دیٹ نیگیٹو کاؤنسلنگ ایز ویل. تو وہ بھی ہم ان کو پہلے ہی بتاتے کہ اٹ ہیز 80% اور 70%, اور اف یو ہیو سم ادر کوموربڈیٹیز اٹ کین بی 60%. یہ آپ کی سکسیس ریٹ ہے, آپ آپٹ کیجئے کہ آپ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ. سو وہ چیز ہم پہلے ہی کاؤنسل کرتے. کاؤنسلنگ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان آئی وی ایف, بیکاز بات یہ نہیں کہ کل وہ نیگیٹو آیا تو وہ لڑے گا یا کچھ. پوائنٹ ہے کہ وہ ریڈی ہونا چاہیے مینٹلی اس چیز کے لیے. اگر اینڈ آف دا ڈے اٹس نیچرز کال کہ وہ کیسے لے اس چیز. ایگزیکٹلی سٲنۍ کٲم چھِ یِژٕے کہ اتھ منٛز اگر اسہِ اللہ تعالیٰ ہن کُنہِ طرفہٕ علم دیُت, کانٛہہ حکمت دِژ, سۄ حکمت کرو أسۍ استعمال, سۄ واتناوو یِمن لوٗکن تام. مگر ٲخرن چھُ فٲصلہٕ یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛدٕے آسان, اتھ پٮ۪ٹھ چھُ اسہِ اعتماد. مگر یہِ فٲصلہٕ نِنہٕ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہن چھُ اسہِ جایہِ جایہِ ہر جایہِ یہِ فرمومُت کہ تُہۍ کٔرِو سا عقل استعمال, تُہۍ کٔرِو سا تدبر استعمال. یِہوے تدبر چھِ أسۍ استعمال کران. تہٕ بہتریٖن صوٗرت چھِ اَسہِ خٲطرٕ وٕنکیٚس اگر اَسہِ کانٛہہ پرابلم چھِ اتھ منٛز, سُہ آئی وی ایف فرٹیلٹی سینٹر چھُ یا اَسہِ نِش وٕنکیٚس یہِ اِمپرمس چھُ. اگر أسۍ وۄنۍ امیُک ایڈریس تۄہہِ پرژھو, ہمیں جانا ہے, چھےٚ نا یہِ ضروٗری بات ہے, کیسے کہاں پہنچنا ہے, کیا ہے. یہ حیدر پورہ چوک جو ہے وہاں پہ ایس آر پلازا ہے, وہیں پہ ہے, بالکل حیدر پورہ چوک میں. آپ بہت ایزی ایکسیسیبل ہے. کوئی کانٹیکٹ نمبر وغیرہ؟ جی ہمارا کانٹیکٹ نمبر, ہاں کانٹیکٹ نمبر ہمارا جو آپ کے ہاسپٹل کا ہے وہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے. اب دہراویو تۄہہِ نِش اکہِ دۄیہِ لٹہِ 869 فلیش بھی ہو رہا, 8699111022. بیٚیہِ اکہِ لٹہِ 8699111022. بہٕ کَرٕ یِہے ناظریٖن تۄہہِ گُزٲرِش کہِ نمبر کٔرِو تُہۍ نوٹ, مشور کٔرِو, اور گٔژھِو, کاؤنسلنگ کٔرِو. تمہِ پتہٕ یُس تۄہہِ فٲصلہٕ نیُن آسہِ سُہ چھُ تُہُنٛز, وہ اختیار میں آپ. ہاں وہ آپ کے اختیار میں ہے. جس طرح سے آپ بجا فرما رہے تھے عقل کا استعمال کریں, اور اللہ پاک نے بہتر اسہِ خٲطرٕ کِنہٕ نہ, یہِ سینٹر چھا بہتر, کمپیرزن ہیٚکو أسۍ کٔرِتھ. تمہِ پتہٕ وٕچھو نیبر گژھُن چھا اَسہِ سخ کِنہٕ ییٚتہِ کرُن چھا اَسہِ سخ, تِم سٲری چیٖز ہیٚکو أسۍ. صحیح کہنا ہے آپ کا. اور جس طرح کا آپ کا سوال رہا اسی سے منسلک جو آپ جواب دے رہی تھی, میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے. وہ یہ کہ چونکہ ظاہر ہے ابھی بھی ہمارے یہاں اگر ہم دیکھیں تو اسٹگما ایسوسیٹڈ ہے اس کے ساتھ. لوگ چھِ واریاہ نا کتراوان, کھوژان, سونچان کہ ہے خبر کیا دلیل آسہِ. تو سُہ ٹرسٹ ایشوٗ چھِ أسۍ اتٮ۪تھ وٕچھان. یہِ ٹرسٹ گین کرُن یہِ کوتاہ مُشکل, تہٕ وٕنیُک تام کوتاہ کتھ حدس تام گٔیو تُہۍ کامیاب؟ میں خود اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی, بیکاز جو بھی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں موسٹ آف دیم وہ بولتے ہیں کہ آپ نہیں بولنا کسی کو. فار ایگزامپل کوئی میرا کوئی جان پہچان کا ہوتا ہے یا میری ایریا کا, کہ آپ نہیں بولا, ہم نے گھر میں نہیں بولا ہے کہ یہ آئی وی ایف ہے. سو میں نے ان سے بہت بار انٹریکٹ کرنے کی کوشش کی کہ کیوں. ان کا مین کنسرن ہے کہ گھر کے باسان اسپیشلی جو بڑے ہیں کہ یہ پن بچہ آسان کینٛہہ.
اس بارے میں آپ انشاءاللہ جی وضاحت بالکل یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی. یہ چھُنہٕ آسان یہ چھُ اچھا آئی وی ایف چھُ واریاہ آسان ٹائپس ٹائپ قسم آسان قسم آسان بٹ یُس موسٹلی چھُ یِوان کرنہٕ سُہ چھُ پننُے بچہٕ آسان. فار ایگزامپل اگر أکِس فیٖمیل چھِ ٹیوٗب زٕ بنٛد تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ بچہٕ ہٮ۪نہٕ یِتھ تمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھُ کران أسۍ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ یِم ایگٕس ونو أسۍ بیٚیہِ میل سٕنٛدۍ ایگٕس تُلان سُہ لیبارٹری منٛز رلاوان پتہٕ چھِ أمۍ سٕے فیٖمیل تِم ٹرانسفر کران سُہ چھُ پننُے ایگ آسان. ان کیس جو میں باقی ٹائپس کی بات کر رہی ہوں فار ایگزامپل میل کو ایگس نہیں فیمیل کو نہیں وہ الگ ایک ٹائپس ہے اور اگر ہمیں اس کے لیے آپٹ کرنا ہے وہ بھی ہم ان کو کلیئر کٹ سوری حدی اختیار امس پیشنٹس پانس پروسیس کر بالکل عام لفظن مز ونو بالکل یہ اتھ ہمارے سینٹر میں ٹرانسپیرنسی ہے یہ آسہِ تہِ ونو أسۍ تۄہہِ سیوٚد کہ فار ایگزامپل أسۍ چھِ واریاہن پیشنٹن ونان کہ تۄہہِ چھُو نہٕ ایگس کینٛہہ تِم چھِ ونان أسۍ کرو نہٕ آپٹ باقٕے آپشن تو ہم وی آر لائک فیل فری ٹو لیٹ دم گو کہ آپ جائیے کوئی بات نہیں ہے لیکن جو موسٹ آف دا کیس ہوتے ہیں وہ سیلف آئی وی ایف بولا جاتا ہے اکثر کیسز بالکل اگر اس ریسرچ تہ وچھو ناظرین اکثر کیسز یم اکثر کیسز بیشتر کیسز چھ تمے آسان کہ یمن مز فرٹیلائزیشنس مز ما کانٛہہ پرابلم چھ آسان گٔمٕژ سو پروسیس چھ یم آؤٹ سائڈ دا باڈی کران تمن کنڈیشنن مز کران یم کنڈیشنز فیزیبل چھ آسان فار فرٹیلائزیشن تو سو فرٹیلائزیشن چھ پتہ پاسبل گژھان امہ تھرو. بالکل آپ بات کر رہے تھے ہم اب کازز کی بات کریں اصل کازز کیا ہے کیا مختلف کازز معافی چاہتا ہوں مختلف کازز ہے جس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی ہوتی ہے تو ان سے اگر ہم بچنے کی کوشش کریں تاکہ ایک نارمل پریگننسی ہو جو ہر انسان کے لیے ایک بہتر فیصلہ ہوتا ہے اس میں پیسے بھی بچتے ہیں وقت بھی بچتا ہے ایموشنز اس بارے میں ہم بات کریں. جی ہمارا وہی کنسرن رہتا ہے کہ پیشنٹ کو ہم پہلے آئی وی ایف ٹریٹمنٹ نہ کرائیں. اچھا پہلے ہم دیکھیں پیشنٹ کا کازز کیا ہے. آپ فرٹیلیٹی ایشو کے ساتھ ہینڈل ایشوز کے ادھر میل انفرٹیلیٹی یا فیمیل انفرٹیلیٹی ابھی ہم دیکھیں گے تو جو ہے ایز پر دا WHO 50% از دا ریشیو مینس کنسرن از دا میل انفرٹیلیٹی اینڈ فیمیل انفرٹیلیٹی. ٹھیک ایسا ہے یا تو ایسے نہیں کہ ہم صرف میل کو مطلب آپ نے گناہ سمجھے یا مطلب ان کو گنہگار سمجھے یا پھر فیمیل کو بوتھ آر دا پارٹنر آر ایکولی means responsibility for the responsible تو کوئی نہیں خیر یہ غلط لفظ ہے جی میں اس کے لیے معافی چاہوں گا. یہ قدرت کا ایک فیصلہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہوا آپ کے ساتھ ایسی چیز ہوئی لیکن یہ کسی کی خطا نہیں. اس چیز کو پہلے ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں. کسی بھی چیز کی کوئی پرابلم ہے کانٛہہ تہِ پرابلم انسانس آسہِ وہ اس کی خود کی کوئی خطا نہیں ہے. نہیں وہ وہی چیز ہے ہمیں سمجھنا ہے. باقی یہ جو میل انفرٹیلیٹی ہوتا ہے آپ کا ایجوسپرمیا جو نیل سپرم ہوتے ہیں جو شکرانو بنتے ہی نہیں ہیں لیکن ایجوسپرمیا دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ابسٹریٹی ایجوسپرمیا نان ابسٹریٹی ایجوسپرمیا. ابسٹریٹی ایجوسپرمیا میں کیا ہوتا ہے سپرم جو فارمیشن رہتا ہے بٹ اٹس کانٹ ایجیکولیٹ. ایجیکولیٹ میں سپرم پروڈکشن نہیں ہوتا ہے. اور نان ابسٹریٹی ایجوسپرمیا میں ہوتا ہے جو سپرم بنتا ہی نہیں ہے. جو چاہے آپ کی کچھ کرونک ڈیزیز سے ہو یا پھر جینیٹیکلی ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا. جیسے آپ بات کر رہے تھے اسموکنگ یا دس از دا انوائرمنٹل فیکٹر مینلی افیکٹس دا یا الکوہل استعمال کرتے ہیں الکوہل ہو آپ ڈرگس ہو آپ جتنا بھی آپ جو ہم بیڈ ہیبٹس ہوتے ہیں دیٹس ہیو ٹو بی اوائڈ. اگر ہم کچھ اگر ٹھیک ہے جو اگر کوئی پلان کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی شوڈ ٹو اوائڈ آل دا بیڈ ہیبٹس فار 6 months اور 1 year. ویسے تو کبھی بیڈ ہیبٹس ہمیشہ ہی چھوڑنی چاہیے. جی وہ اگر نہیں اگر جو پہلے سے کر رہا ہے اگر ان کو کیونکہ ایک سپرم جو پروڈکشن ہونے کے لیے ان کو جو ہے آپ کو لگتا ہے 72 days to 90 days ایک سپرم پروڈکشن سپرماٹوجینیسس جو بولتے ہیں. تو اگر ہم اسی انٹرول میں ہم اگر اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم اگر انفرٹیلیٹی سے مطلب ٹریٹمنٹ کرنا جا رہے ہیں تو وی نیڈ ٹو بی ایور فرسٹ آور سیلف. یہ جو فوڈ ہیبٹس ہے اگر ہم میل کی بات فوڈ ہیبٹس بہت ہوئے جنک فوڈ جنک فوڈ جتنا بھی جنک فوڈ سے آپ کا فرائیڈ فوڈ ہے فرائیڈ فوڈ جو ہم باہر کھاتے رہتے ہیں تلی ہوئی چیزیں وہ بہت جو آپ ٹرانس فیٹ وغیرہ بولتے ہیں آپ اس کو وہ ہے. باقی مطلب BMI تھوڑا آپ کو مینیج کرنا BMI باڈی ماس انڈیکس جو وہ 25 اتنا تک ہی رہنا چاہیے. اور اوور ویٹ بھی جو ہے آپ کا کنسرن ہے انفرٹیلیٹی کے لیے. اور مطلب جو انڈر ویٹ جو
بھی ہوتے ہیں, مطلب وہ بھی ایک کنسرن ہوتا ہے, کیونکہ وہ جہاں پہ آپ کو ایک ہیلدی ایگز بنانے کے لیے جو چاہیے آپ کا وہ چیزیں, آپ کا منرلس ہو, آپ کا پروٹینس ہو, ایک جو بیلنس ڈائٹ ہونا چاہیے وہ نہیں مل پاتا. اکثر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو ہماری بہنیں ہیں وہ جنک فوڈ, اپنے کالج نکلے, اسکول نکلے, یونیورسٹی نکلے تو جنک فوڈ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے, چپس کی پیکٹیں ہوتی ہے, کولڈ ڈرنکس ہوتی ہے. ایسی کون کون سی چیزیں جو ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے؟ آپ جتنے بھی نام بولے سبھی چیزیں کو اوائڈ کرنی ہے. یہ سبھی جنک فوڈ ہمیں جتنا نیچرل سورس فوڈ ہونا چاہیے. پروسیس فوڈ ہمیں زیادہ ٹھیک ہے, ہم پورا ہی نہیں کر سکتے بٹ کبھی کبھار کر سکتے ہیں. پروسیس فوڈ شوڈ بی ایوائڈ, مور ایوائڈ, مینس آپ کو بہت ہی کم کرنا ہے پروسیس فوڈ. جتنے پروسیس فوڈ ہوتا ہے آپ کا اس میں کیمیکلس ہو, آپ کا ٹرانسفیٹ ہو, وہ آپ کے لیے گریجولی دھیرے دھیرے مطلب بڑھاتا ہے. تو وہ آپ کا جو ہے کازز ہوتا ہے فزیکل ایکٹیویٹیز. کیونکہ یہاں سردی ہے, دو چیزوں کا مسئلہ, ایک سردی ہے اور اتنی فیسلٹی سینٹرز اویلیبل نہیں ہے لیڈیز کے لیے جہاں وہ الگ جم جائیں. خود انسان کرنا چاہتا ہے, مشاہدہ ہوگا, آپ کو بھی ذاتی مشاہدہ ہوگا اس کا, جم جائیں یا ویسے ٹریکس ہو جہاں لیڈیز کے لیے الگ گارڈنز ہو جہاں وہ ایکسرسائزیں کریں. ایک شرم و حیا کی بھی بات رہتی ہے, اتنا مکس نہیں ہو پاتے ہیں. تو ایکٹیویٹیز کیا کیا کرنی چاہیے؟ ایکٹیویٹی اگر ہم صبح اٹھ کے مارننگ واک کر لیں, اگر تھوڑا ڈائٹ کے اوپر دھیان دیں, مارننگ واک کر لے, کچھ روز کی مطلب ایٹ لیسٹ ابھی ہم جیسے کچھ آیا ہے کہ 30,000 10,000 اسٹیپس ہونا چاہیے پر ڈے, ایٹ لیسٹ وہ ہم کیلکولیٹ کریں. اور جیسے ہم کیلوری لیتے ہیں اتنے کیلوری ہمیں برن کرنا ہے. اچھا جی, ہم جتنا کیلوری ان اے ڈے ہم اگر مان کے چلے 2500 کیلوریز 3000 کیلوری, وہ جتنے بھی کیلوریز لے ایٹ لیسٹ پورا نہ برن کرے بٹ کیلوریز برن شوڈ ٹو بی ریکوائر. تو وہ اس کے لیے ہم جو بھی ایکٹیویٹی ہم گھر میں بھی کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ فیمیلس آر مور ورکہولک ایٹ ہوم. تو دے آر مور ویری مچ مینس انوالو ان ایوری ورک. تو وہ چیزیں جہاں پہ ایکٹیویٹی جانا آنا کرنا کچھ وہ سبھی کر سکتے ہیں. اگر مارننگ واک نہیں کر سکے یا ڈیلی ایکسرسائز نہیں کر سکے یا جم نہ جا کے, بٹ واکنگ شوڈ بی دیئر, مینس روٹین واکنگ, مارننگ واک, مطلب جو بھی ہے کچھ ایکٹیویٹی ہونا چاہیے. آپ نے یہ وجہ فرمایا کہ فیمیل جو اکثر کام میں ہی لگی رہتی تھی, کام کیا کرتی تھی اور اسی کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو بزی رکھتی تھی. آج کل ہمیں وہ ایکٹیویٹیز زیادہ نظر نہیں آتی ود ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی ہر ایک سفیر میں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کم ہو چکا ہے کافی حد تک. ایک ریسرچ کی گئی تھی کچھ وقت قبل, بتایا گیا تھا کہ ہمارے یہاں کشمیر میں جو انفرٹیلیٹی اب نظر آ رہی ہے جس کی ریٹ ہائی ہے, یہ کیا وجوہات ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس کی وجوہات یہ ہیں جو جنک فوڈ کا استعمال ہم کریں, جو فاسٹ فوڈ کا ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ کشمیر میں ہی نہیں ہے, یہ ہر جگہ کا ہے. یہاں بتایا گیا کہ بس ودن کچھ سالوں میں اس پہ یہ کافی زیادہ متاثر, زیادہ رائز. یہ چیزیں ہے کہ ایک جو ہے یہ جیوگرافیکلی جو ہے یہ ایٹماسفیئر پریشر میں ہائی ہے, جیوگرافیکلی جو ہے ٹاپ لیول میں ہے. تو وہاں پہ جب آپ ہائی ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں تو وہ ہارمونل امبیلنس جلدی کراتا ہے. جی ٹوپوگرافی وغیرہ انوالو. جی آپ کا ایٹماسفیئر, آپ کا انوائرمنٹ ہر چیز میٹر کرتا ہے. تو ہم اگر جیوگرافیکلی دیکھیں گے تو ہم ایٹماسفیئر ہائی میں رہتے ہیں, تو اس میں ہارمونل بیلنس مطلب جو چینجز ہوتا ہے وہ جلدی سے ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک وجہ سے یہاں کے لیے کہ جو انفرٹیلیٹی کی ریشیوز جو بڑھتا ہے, اور جو یہاں پہ جو ایکسٹریم کولڈ کنڈیشن ہے اس کو ہم بچنے کے لیے جو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا ایک جو ہم الیکٹرک جو بیڈ شیٹ ہوتا ہے وہ ریگولر ہم یوز کرتے ہیں الیکٹرک بلینکٹ. جی, ہم اس میں سوتے ہیں جو ہمارا گیمیٹس کے لیے جو پراپر اچھے نہیں ہیں. وہ باڈی ریزسٹنس ہو جاتا ہے, بٹ جہاں پہ ٹیمپریچر جہاں پہ جیسے باڈی کو مینٹین ہونا چاہیے ہم اسے زیادہ ٹیمپریچر ہم دیتے ہیں, تو وہ بھی ایک ایڈورس ایفیکٹس آپ کے لیے افیکٹ کرتا ہے. اقرا, آپ نے غور کیا ہر چیز میں اعتدال بیلنس ضروری. اگر اب بنفشہ جی آپ سے پوچھنا چاہیں گے یہ کہ چونکہ آپ کے پاس سکسیسز بھی آتے ہوں گے اور کبھی کبھار جیسے آپ نے بولا کہ فیلیئرز بھی ہوتے ہیں, ہاں, تو جو کچھ سکسیسز ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں, وہ فیلنگز کیا رہتی ہے جب آپ کسی کو
اس طرح کا ایک تحفہ اس میں آپ ہیلپ کریں جو اللہ کی طرف سے ہے, لیکن آپ ایک ذریعہ بنیں اس مدد کی. ٹھیک ہے, اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو چنا, وہ فیلنگس آپ کی. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوا کہ کوئی نا امید ہو کے نکل گیا, ان دونوں فیلنگس کو کیسے آپ لیتی ہے, کیسے آپ ہینڈل کرتی ہو, کیا رہتا ہے یہ فیلنگس؟ جی پہلے تو اگر پازیٹیو کی بات کی جائے تو آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ ٹو ایکسپلین. وہ آبویسلی کیونکہ جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, ایسا نہیں کہ 2 سال ہوئے ہیں شادی کو, 3 سال, کچھ ہوتے ہیں. ایک پیشنٹ ہے 18 ایئرس آف میرج آفٹر انہوں نے کنسیو کیا, تو آبویسلی مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. وہ دے آر اوورویلمڈ آبویسلی, مقام بالکل سچ وہ ڈفرینٹ لیول ہوتی ہے ان کے لیے. سو ایکچولی جو ہمارے پاس مشکل ہے ہینڈل کرنا از اے نیگیٹو پیشنٹ, آبویسلی, بیکاز نیگیٹو آئی وونٹ سے کہ اس میں کوئی نیگیٹو نہیں ہوتا ہے. آبویسلی میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں 100% سکسیس ریٹ نہیں ہے, اور وہ اس وجہ سے کہ کچھ نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں بھی رکھا ہے کہ اگر ہم ہی 100% رزلٹ دیں گے تو پھر لوگ شاید وہ پھر وہ مانگنا ہی چھوڑ دیں گے. ایگزیکٹلی, تو وہ ہے اس میں. لیکن ہمارے جو ہمارا ان کی طرف ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز دا پیشنٹ از دیٹ وی ڈونٹ گیو اپ آن دیٹ. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فرسٹ آف آل ایز سچ تو ہم پہلے ٹائم میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں کوئی لوپ ہول کی اس وجہ سے نیگیٹو آنا چاہیے آبویسلی, لیکن ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم ورک آؤٹ کر پائیں اس پہ, اینڈ ہم ان کو الگ الگ آپشنز دیتے ہیں. جیسے کبھی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, اس کے بعد بھی پیشنٹ نیگیٹو آتا ہے, بٹ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم پھر سے ٹرائی کریں گے. اس میں بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں. جیسے ایک پیشنٹ کے ہمارے پاس فروزن ہوتے ہیں آلریڈی ایمبریو, ہم نے بنائے ہیں فار ایگزامپل 6-7, پھر ہم نے 3 ٹرانسفر کیا, 2 کیے, پھر باقی ہمارے پاس ہے, تو ہم پھر ری پلان کرتے ہیں ٹرانسفر آبویسلی آفٹر اسٹیبلائزنگ دا پیشنٹ, چاہے فزیکلی یا مینٹلی. جی, بیکاز یہ فزیکلی بھی بہت ایک ایگزاسٹنگ سا پروسیجر ہے, تو ہم کو 1-2 مہینے کا گیپ دے کے, اور آبویسلی فرسٹ آف آل کاؤنسل کر کے. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو پری کاؤنسلنگ میں کچھ ٹائم پہلے بات کر رہی تھی, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. بیکاز اگر آپ نے پیشنٹ کو مینٹلی پریپیئر کیا ہے فار بوتھ دا تھنگس, آبویسلی میں نہیں بتاؤں گی کہ ہر کوئی پریپیئر اینڈ نیگیٹو آئے تو چلو اسٹرانگلی ہوتا ہے, ان کا ایموشنل آؤٹ برسٹ ہوتا ہے, دے کی ناٹ ہینڈل اٹ, بٹ دین اگر پہلے تھوڑا پریپیئر ہوتا ہے نا, اس سے شاید تھوڑا کم ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کانس الگ الگ صلاحیت دِژمٕژ, کانٛہہ چھُ آسان مینٹلی سٹرانگ, سُہ چھُ ایکسیپٹ کران, کانٛہہ چھُ مینٹلی آسان اِموشنلی ویٖک, یا تٔمِس یُس أنٛدۍ پٔکۍ ماحول چھُ آسان گرس منٛز ماحول, سُہ چھُ تیُتھ آسان, سُہ چھُ تٔمِس سپوٹِو آسان, کٲنٛسہِ چھُنہٕ تیوٗت سپوٹِو آسان. یہ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ مگر توتہِ ونہٕ بہٕ کہ چاہے کتنا بھی مینٹلی اسٹرانگ ایک بندہ ہو, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپٹ دس. تو اس میں تو پھر یہی بات ہے کہ ہمارے گھر والوں کی, ہمارے دوستوں کی, ہمارے اقرباؤں کی, ان کی طرف سے ایک پازیٹیو سپورٹ ہونا چاہیے. سوری ٹو سے وہ بہت کم ہے سپورٹ, ویسا نہیں آتا. جی, فیملی کی طرف سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو بولتے ہی نہیں ہے بیکاز آف دا اسٹگما دیٹ اپنا بچہ ہے کچھ, اس کے بعد بھی وہ سپورٹ اگر ان کو ملتا, مے بی ان کا ریسپانس بھی ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی جتنے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ آلریڈی کہیں نہ کہیں سپورٹ نہیں ہوتا ہے ان کا گھر سے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی جو بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ ایک تو آلریڈی وہ چائلڈ لیس ہوتے ہیں, بہت سال سے ہوتے ہیں, نا امید ہوتے ہیں, دل تنگ ہوتا ہے, پھر اوپر سے آپ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. جی بالکل, تم پت کریں تو سپورٹ کی ہی. اس کے بعد بھی جب IVF کیا, یہ بہت ہی ایگزاسٹنگ پروسیجر ہے, یہ مجھے بتانا پڑے گا, بالکل فزیکلی مینٹلی ہر حساب سے. تو اگر کل وہ نیگیٹو بھی آ رہے ہیں تو پلیز آپ ان کو سپورٹ کریں, کیونکہ سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ان چیزوں میں. اگر ایکسپٹ فار IVF آپ چھوڑیے, اس کے بغیر بھی اگر ایک چائلڈ لیس کپل ہے, آپ ان کو سپورٹ کیجیے. زیادہ ضرورت یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یا دوسری بات ہے کہ آپ کس پرابلم کسی کو بھی ہو سکتی ہے, کل آپ ہو سکتے ہیں. یہ جو سپورٹ نہیں مل رہا ہے ہماری سوسائٹی سے, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اچھا, اسی کے ساتھ منسلک میرا ایک سوال ہے, ایک خدشہ ہے اس حوالے سے, وہ یہ کہ یُس زن یہ IVF علاج آسان, یہ ہسا چھُ بڑٕ کاسٹلی آسان, یہ نسا ہیکو نہٕ أسۍ ایفٲرڈ کٔرِتھ کینٛہہ. یہ چھا پوز, یہ کتھ حدس تام چھُ پوز؟ ایکچولی مےٚ چھُنہٕ اتھ منٛز یُس سون کاسٹ چھُ, مےٚ چھُنہٕ باسان یہ چھُ تیوٗتاہ. اتھ منٛز چھُ مین اوس گۄڈٕ گژھان زیادہ خرچ, کیونکہ لوگوں کو دہلی جانا پڑتا تھا, تمن اوس پیوان پتہٕ تتہِ روزُن, اوبویسلی کھانے پینے کا رینٹ, بالکل بہت زیادہ, یا ایون آنے جانے کا. وہ اب ہمارے سینٹر کی وجہ سے مجھے لگتا ہے بہت کم ہوا ہے, ریڈیوس گوٚو واریاہ ریڈیوس, بورڈنگ لاجنگ ہُنٛد سورُے خرچہٕ مۄکلیو. بالکل, بیٚیہِ چھُ واریاہ ریزنیبل, واریاہ ریزنیبل چھُ. یِم پیشنٹس چھِ, اگر تُہۍ تِمن یِیِو, دے ٹاک ٹو اس, أسۍ کرو تِمن سۭتۍ کتھ کہ کیوٗتاہ, تِمن تر پانہٕ تہِ فکرِ کہ کیوٗتاہ. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ
if we think that patient needs support from us, میں وہی بات کرنے ایسا والا نہیں ہے. سوشل سروسز کی اکھ کٹسی اکھ چیز آسان کہ اس پنن اکنامکس وچن سون سینٹر چلیا ات مز ہاسپٹلک خرچ باقی اخراجات یا پنن زینن پن اوز مگر ایک سوشل کٹسی ہوتی وہ آپ خیال میں رکھتے ہیں؟ بالکل بالکل. آپ ان کو بولیے ہم سے ملنے کے لیے, دے کین ٹاک ٹو می, ہم بہت زیادہ وہ خیال آپ کا جو نمبر ہے 8691110222 جو میں پھر ایک بار ریپیٹ کروں گا کیونکہ تو ہم آج برو وچمت کین 8699111022 86991110 نمبر یتھ سی تھی کانٹیکٹ ہیسو کرت. ان کی بات میں سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا, کب ایک کپل کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے شادی کے بعد دے آر پلاننگ اے بیبی, انہوں نے ایک بیبی پلان کیا لیکن ہوا نہیں, اللہ کی مرضی اس طرح سے نہیں تھی, تو کب آنا چاہیے, کتنا وقت ایسا ہو کہ پہلے وہ خود ٹرائی کرے یا اس سے پہلے کچھ ایسے علاج اس کی کرے کہ جو IVF کو جانا نہ چاہیے؟ جی, انفرٹیلٹی کہا جاتا ہے اگر اف دے ٹرائی فار ون ایئر وداؤٹ اینی پروٹیکشن, اگر اس کے بعد بھی اگر بیبی کنسیو نہیں ہوتا ہے تو اٹس از کالڈ انفرٹیلٹی. ٹھیک. تو اگر وہ پھر اگر انفرٹیلٹی اگر ان کا ٹریٹمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بیسک دے نیڈ ٹو ڈو دیر ہارمونل ٹیسٹ, سیمن انالیسس, یہ سب پہلے ان کو جانچ کرنا ضروری ہے. اچھا. تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کاجز کیا ہے, میل انفرٹیلٹی ہو یا پھر فیمیل انفرٹیلٹی ہو. سوری. تو اس کے بعد ہمیں مطلب ٹریٹمنٹ کا تیاری کرنا ہے, کس حساب سے جانا ہے. اگر وہ ہمیں لگتا ہے کہ آلموسٹ سبھی چیزیں اگر ٹھیک ہے تو ہمیں تھوڑا میڈیکیشن سے ان کو ٹرائی کرانا چاہیے کہ جو کچھ نیچرلی کنسیو ہو جائے. اگر وہ یہ ڈائریکٹلی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک کپل آئے کہ اس کو ہم ڈائریکٹلی بولیں گے اب IVF کریں, نہیں, یہ پروسیس نہیں ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ پیشنٹس سینیریو, وہ کون سا کیا ایج ہے, فیکٹر کیا ہے, میل انفرٹیلٹی ہے یا میل سب انفرٹیلٹی ہے, مطلب سپرم ہے بٹ کم ہے جس کو اولیگوسپرمیا بولتے ہیں, جب سپرانو کم رہتا ہے تو وہ ہے, تو ہم کچھ دن ان کو میڈیکیشن کرائے تو کچھ اینٹی آکسیڈنٹ دے ان کو تاکہ ان کا سپرم کاؤنٹ تھوڑا بڑھے. اور جی اگر فیمیل کنسرن اگر دیکھے تو صرف AMH کنسرن نہیں ہوتا ہے, PCOS ہوتا ہے, ادر چیزیں بھی ہوتے ہیں. PCOD جی جو چھوٹے چھوٹے ایکس بن جاتے ہیں وہ پراپر ہیلدی کوالٹی ایکس نہیں بنتے ہیں, تو وہ اسی میں سے وہ بیلنس ڈائٹ سے بھی میٹر کرتا ہے, تھوڑا میڈیکیشن سے بھی ہوتا ہے. تو وہ دونوں کو چیزیں دیکھ کے پھر ہمیں جو ہے ٹریٹمنٹ کا پلان کرنا چاہیے. ایسا کچھ ہے کہ فیلڈ میں یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ گائنیکالوجی میں میں آپ نے کام کیا, ایسا کچھ ہے کہ کسی اسپیشلسٹ یہ گائنیکالوجسٹس نش گھن اگر کپل پلان کران ؤریس کھنڈس تمس گائنیکالوجسٹ نش گھن یا ون کی نئی اسپیشلسٹ فیلڈ سپر اسپیشلائزیشن فیلڈ یمن نش گھن بہتر. یوزلی اس پرابلم آس فار ایگزامپل فائبرائڈ یا ٹیوبل بلاک تک گائنیکالوجی, مگر جیسے PCOS ہے اٹس آن ہائی رائز ان کشمیر, ویری ہائی رائز. اچھا ریزن مین جنک فوڈ ڈائٹ مین جو دیکھا میں نے, اینڈ اسٹریس, بیکاز چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کا یہ ایگزام کا اسٹریس, اس کا اسٹریس, وہ سارا اٹس آن ہائی رائز. تو اس کیس میں ہم نے اب ریسنٹلی اینڈوکرائنالوجی کے ساتھ ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. جی, تو اس میں ہم لیکن اگر بولا جائے تو PCOS میں اگر ایکچوئل ٹریٹمنٹ دیکھا جائے بیس لائن از ڈائٹ. جو ہم دیتے ہیں اٹ از جسٹ کہ وہ سپورٹو ہوتا ہے. فار ایگزامپل چاہے وہ ان کے وہ جو سائیکلز ان کے ریگولر ہیں یا باقی ہرسوٹزم ہے جو اس کے ریلیٹڈ ہے, وہ ہارمونس کا امبیلنس, وہ تو ہم جسٹ سپورٹو ہے. ایکچولی ٹریٹمنٹ جو ہے دیٹ از ڈائٹ. جو ہی آپ ڈائٹ اور ویٹ, کیونکہ ان کو انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے, ویٹ گین کرنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے, تو وہ جو ہی ہم ڈائٹ کم کریں گے ویٹ کم ہوگا, وہ خود ہی سمٹمس کم ہو جاتے ہیں. ایکچوئل وہ اس کا ہے. اب لیکن سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ بھی دینا ضروری ہے کیونکہ پیشنٹ سفر کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں تو ہم جسٹ اینڈوکرائنالوجی کے ساتھ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ منسلک میرا ایک سوال رہے گا, چونکہ چھوٹی بچیوں میں بھی آج ہم PCOS کا مسئلہ دیکھتے ہیں, پھر بعض دفعہ تو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ڈاکٹرز اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کی شادی کراؤ, یہ کس حد تک صحیح ہے, اور کب تک وہ اس سے مطلب فی الحال رک سکتی ہے یا علاج کر سکتی ہے, کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے بات میں نے کہا جو فرسٹ لائن آف مینجمنٹ ہے وہ ڈائٹ ہی ہے. شادی وہ دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. وہ میں یوزلی کنسرن ٹو انفرٹیلٹی ہی کہوں گی, کیونکہ وہ میں بہت بار ریپیٹ
کر چکی ہوں کہ بہت ہماری مجھے لگتا ہے 30 سے سوسائٹی میں پہلے تو بہت لیٹ ہے. وہ تو بالکل لیٹ ہو رہا ہے اینڈ نو بڈی از آئی تھنک مطلب اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی ہے. وہ ایک چیز تو ہے, لیکن اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ PCOS تو اس میں ڈائٹ اور ہیلتھ کا یعنی وزن کا خیال رکھنا لازمی ہوگا. آپ کو ایکسرسائز اینڈ ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ. جو ہی آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا, اور یہ بھی میں بولنا چاہوں گی کہ اس میں ویٹ ریڈیوس کرنا از ڈیفیکلٹ ایز کمپیئر ٹو نارمل گرل, کیونکہ اس میں آخری منٹ ہے ہمارے پاس. جی. امپریمس کی طرف سے آپ کی کیا میسج ہو؟ امپریمس آئیں آپ علاج کریں, کیا بولنا چاہتے ہیں؟ امپریمس مطلب ہمیشہ ٹوٹلی ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے لیے تیار ہے. ٹھیک. ادھر میل انفرٹیلٹی ہو یا فیمیل انفرٹیلٹی ہو, ٹھیک. ہم جو ہے پیشنٹ کو مطلب کنسرن کازز سمجھ کے اس حساب سے ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. جو ایڈوانس ٹیکنیک یوز ہوتا ہے بلاسٹوسس ٹرانسفر, کیونکہ ایڈوانس ایج پیشنٹ زیادہ رہتے ہیں, تو وی آر مور کنسرن کہ ہم اپنا 100% پوری طرح سے دیں. باقی جو اللہ کے حساب, اللہ کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے. اسی نوٹ پر ہم آپ کا شکر گزار ہیں. بہت شکریہ کہ ڈاکٹر راکیش ساملا, سینئر ایمبریولوجسٹ, امپریمس فرٹیلٹی سینٹر جو SR پلازا حیدر پورہ چوک سری نگر سے, اور ڈاکٹر بنفشہ آپ بھی اسی ایڈریس سے IVF اسپیشلسٹ امپریمس IVF اینڈ فرٹیلٹی سینٹر SR پلازا حیدر پورہ چوک سری نگر. آپ دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہے. امید ہے کہ ناظرین آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, اور ہم کو اس پروگرام سے بہت ہی انشاءاللہ فائدہ ملے گا. جو بھی ڈاکٹر صاحبان نے ہم سے آج بات کی اس پر ہم ضرور عمل کریں گے. دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.